بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محترم، جس قدر جنگی تیاریاں جاری ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت جلد اباقہ خان ہمارے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ سلطان نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا، پھر مخبروں کو اس نے مخاطب کیا۔ میں اس انکشاف سے زیادہ فکر مند نہیں کہ ہلاکو خان کا بیٹا اباقہ خان ہمارے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے ہلاکو خان کو شکست دے سکتے ہیں تو اباقہ خان کا انجام بھی اس کے باپ سے مختلف نہیں ہوگا۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہلاکو خان کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے جو موجودہ حکمران اباقہ خان کا بھائی ہے، کہتے ہیں اس کا نام تکودار اوغان ہے اور اب اس نے اسلام قبول کر کے اپنا نام احمد رکھ دیا ہے۔ اس سے متعلق بھی تم کچھ خبر رکھتے ہو کہ اس نے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہاں تک منگولوں کے اندر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے؟ سلطان محترم، جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے تو ہم تکودار اوغان یعنی احمد سے بھی مل کر آ رہے ہیں۔ تکودار اوغان اباقہ خان کا چھوٹا بھائی ہے اور اسلام قبول کر چکا ہے، لیکن طاقت اور قوت کے لحاظ سے وہ ابھی اس قابل نہیں ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ اپنے بڑے اور حکمران بھائی اباقہ خان کے خلاف کھل کر بغاوت کر سکے۔ تاہم سلطان محترم، اندر ہی اندر یہ نو مسلم منگول احمد اپنی طاقت اور قوت کو استحکام بخشتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے اس کی پکار پر منگول اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ سلطان محترم، میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ عالم اسلام کے دو بہترین عالم اس وقت منگولوں کے مرکزی شہر مراغہ میں احمد کے ہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ دو علماء میں سے ایک کا نام علامہ قطب الدین شیرازی اور دوسرا عطابک بہاؤالدین ہے۔ یہ دن رات اپنے نائبوں کے ساتھ منگولوں کے اندر اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہیں اور ان کی وجہ سے انگنت منگول اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سلطان محترم، اسلام قبول کرنے والے یہ منگول اباقہ خان کے بجائے اس کے چھوٹے بھائی احمد کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر رہے ہیں۔ سلطان محترم، جس رفتار سے احمد منگولوں کے اندر اپنی طاقت اور قوت بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اگر یہ جاری رہی تو ہمارا خیال ہے کہ ان قریب وہ اعلانیہ اپنے بڑے بھائی اباقہ خان کے خلاف بغاوت کر دے گا جو نصرانیوں کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے درپے ہے۔ لیکن اگر مستقبل قریب میں اباقہ خان کے خلاف ہماری کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں احمد ابھی فی الحال اس حالت میں نہیں کہ کھل کر اباقہ خان کے سامنے آ سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ طلایہ گر خاموش ہو گیا تھا۔ سلطان رکن الدین تھوڑی دیر تک نگاہیں جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر ہلکا سا تبسم اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوا۔ ساتھ ہی خیمے میں سلطان کی آواز بھی گونج گئی تھی، میرے ساتھیوں، میرے رفیقوں، آنے والے طلایہ گرد، لگتا ہے تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر دوہرا رہی ہے۔ جس وقت ہلاکو خان نے مسلمان علاقوں کو تاراج کرتے ہوئے فلسطین اور مصر کا رخ کیا تھا، تم جانتے ہوگے اس وقت ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برکائی خان اسلام قبول کر چکا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد روسی علاقوں میں اس نے بہت بڑی طاقت اور قوت حاصل کر لی تھی اور اسے اپنے ساتھ ملا کر ہم نے ہلاکو خان کو وہ شکست دی جو منگولوں کے لیے ایک عبرت بن گئی تھی۔ اب حالات پھر اسی ڈگر، اسی دوراہے پر آن کھڑے ہوئے ہیں۔ اباقہ خان اگر ہم پر حملہ آور ہونے کے درپے ہے تو منگولوں کے اندر اس کا بھائی احمد اسلام قبول کرنے کے بعد ایک طاقت اور قوت بن کر اٹھ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر اباقہ خان سے ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بھائی اباقہ خان کے خلاف ہماری مدد کرے گا اور ہم اگر خدا نے چاہا تو ارض شام سے بھی منگولوں کو نکال باہر کریں گے۔ اس نئی خبر کے بعد اب میں یہاں سے قاہرہ کی طرف کوچ کرنے کے اپنے لائحہ کو تبدیل کرتا ہوں۔ سلطان رکن الدین یہیں تک کہنے پایا تھا کہ چوبیدار ایک بار پھر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ سلطان کے قریب آیا اور کاغذ اس نے سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سلطان محترم، نامہ بر کبوتروں کے ذریعے قاہرہ سے یہ پیغام ابھی ابھی موصول ہوا ہے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ لے لیا۔ چوبیدار باہر نکل گیا۔ سلطان تھوڑی دیر تک خط کا مطالعہ کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ پھر اس نے تہہ کر کے کاغذ کو اپنے قریب ہی رکھ لیا۔ اس کے بعد اس کی آواز پھر خیمے میں گونج گئی تھی، میرے سالاروں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، یہ خط قاہرہ سے آیا ہے اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ نوبہ کے عیسائی حکمران ڈیوڈ نے ہماری مملکت پر حملہ کر دیا ہے اور ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس نے دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل شروع کر دیا ہے۔
दरअसल नोबा के हुक्मरान डेविड को बहरे रूम के 7 शहरों के नसरानियों ने हमारे हाथों पैर दरपे शिकस्त उठाने के बाद उस वक्त ही मदद के लिए पुकारा था, जिस वक्त उन्होंने अपने कुछ पादरी पापाई आजम क्लेमेंट के पास मदद के लिए रवाना किए थे। लेकिन नोबा का ईसाई हुक्मरान फिलफोर हमारे खिलाफ हरकत में न आया, बल्कि कुछ अरसा अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ रहा। इस दौरान तक पापाई आजम क्लेमेंट के कहने पर फ्रांसीसी और इंग्लिस्तान के लश्कर हमारे खिलाफ हरकत में आए, लेकिन नाकाम और नामुराद लौट गए। अब नोबा का हुक्मरान डेविड उठा है और वो हमसे इस बात का इंतकाम लेने पर तुला हुआ है कि हमने बहरे रूम के साहिली नसरानी किलों को क्यों अपने सामने जेर और मगलूब किया। लगता है नोबा के नसरानी हुक्मरान डेविड के भी दिन गिने जा चुके हैं। सुनो रफीकान देरीना, अगर नोबा का हुक्मरान डेविड हमारी जान का आजार बनना चाहता है और हमारे साथ नौ के सनान का रक्स करने का ख्वाहिशमंद है, तो ये कोई बड़ी और अनोखी बात नहीं। इससे पहले बड़े बड़े सरकश अपने दिल में सहराओं का सा इस्तिराब लिए एक सीले बेपनाह एक देरीना ख्वाहिश की तरह हमारे मुकाबले आए, लेकिन वक्त ने ऐसे सारे बागियों और सरकशों को फिजाओं की शफाफ नीली आंखों में उठती पामाली और बदहाली की सूरत में देखा और सबको हमने अपने सामने शहर खामोशां की तरह चुप करा के रख दिया। सुनो रफीको, इस डेविड से पहले कभी मंगोलों, कभी नसरानियों, कभी बातनियों की सूरत में बड़े बड़े सुरमाए वक्त की खलीज में साल हा साल के धुंधलकों में करवटें लेती बर्बादियों की तरह हमारे खिलाफ हरकत में आए, लेकिन हमने हर तरह की तूफानी जोलागाहों को तबाह बर्बाद किया। बड़े बड़े खुसरवाने कहरमानियत को हमने बज़म के आदाब सिखाए, उनका मुकाबला करते हुए अंधेरों की रिदा को उनकी सुबह का मुकद्दर बनाया और उनकी हिरो सहावस की हर खुबा को हमने जीर जीर करके रख दिया। सुनो मेरे अजीजों, ये खबर आने से पहले मैं इरादा कर चुका था कि अपने सारे लश्कर के साथ कहरा जाऊंगा और वहां तरनताई की शादी का एहतमाम करूंगा, लेकिन अब मैं अपने इरादों को तब्दील करता हूं। यहाँ से हम जनूब की तरफ पेशकदमी करेंगे, सूसा शहर में एक रोज कयाम करेंगे। हसामुद्दीन को उसके हिस्से के लश्कर के साथ सूसा शहर में मुतयन किया जाएगा और अपने जासूसों के जरिए ये मशहूर कर दिया जाएगा कि सूसा शहर में तरनताई और हसामुद्दीन दोनों ने अपने अपने हिस्सों के लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया है, ताकि मंगोलों के अचानक हमले से निपटा जा सके। सुनो मेरे साथियों, तरनताई का नाम मंगोलों, बातनियों, नसरानियों में ही नहीं, हमारे दूसरे दुश्मनों में भी खासा जाना पहचाना है और ये नाम उन पर हैबत तारी करने के लिए काफी है। मंगोल जब सुनेंगे कि तरनताई और हसामुद्दीन ने उनसे निमटने के लिए सूसा में अपने लश्करों के साथ पड़ाव किया हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में हम पर हमला आवर होने की पहल करके हिमाकत का सबूत नहीं देंगे, जबकि हकीकत ये होगी कि हसामुद्दीन को सूसा में छोड़कर मैं सैफुद्दीन और तरनताई तीनों कहरा जाएंगे। काहिरा में हम कयाम नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ से सामान्य रसद और खुराक के जखीरे अपने साथ लेकर फौरन नोबा का रुख करेंगे और डेविड के सामने पड़ाव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम डेविड को बदतरीन शिकस्त देकर फारिग हो जाएंगे। इसके बाद एक बार फिर मैं कहरा आऊँगा। कहरा में कयाम के दौरान तरनताई की शादी का एहतमाम करूँगा। हसामुद्दीन मेरे बेटे, मुझे अफसोस है कि तुम इस शादी में शिरकत नहीं कर सकोगे। तरनताई की शादी के चंद रोज बाद मैं फिर कहरा से कूच करूँगा, सूसा में आऊँगा। सूसा में हसामुद्दीन को अपने साथ मिलाने के बाद फिर हम मंगोलों के मरकजी शहर मरागा का रुख करेंगे और कबल इसके हलाकू का बेटा अबाका खान हम पर हमला आवर होने में पहल करे, हम खुद उस पर पहल करके उसकी ताकत और कुव्वत को कुचल कर रख देंगे। सुनो, तुम में से अगर मेरे इस्लाही अमल के खिलाफ किसी को कोई इतराज हो तो कड़ा होकर बोले। सुल्तान रुकनुद्दीन थोड़ी देर रुक कर अपने सालारों पर निगाह जमाए रहे, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जगह पर न खड़ा हुआ। ये इस बात की दलील थी कि सब सुल्तान रुकनुद्दीन की इस तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं। इस पर सुल्तान के चेहरे पर खुशगवार तासुरात नमूदार हुए। इसके बाद सुल्तान की आवाज़ खैमे में फिर सुनाई दी थी, मेरे अजीज़ों, मेरे रफ़ीक़ों, अगर ये बात है तो फिर सुनो। कल फजर की नमाज के बाद लश्कर सुबह का खाना खाने के बाद यहाँ से कूच करेगा और हसामुद्दीन भी हमारे साथ होगा। हसामुद्दीन सूसा में पड़ाव करेगा, जबकि हम बाकी लश्कर के साथ रुके बगैर बड़ी तेजी से कहरा का रुख करेंगे और फिर वहाँ से नोबा की तरफ कूच कर जाएंगे। अब तुम सब लोग कल के लिए अपने लश्कर के कूच की तैयारियां करो। इसके साथ ही सुल्तान के हुक्म पर उसके सारे सालार सुल्तान के खेमे से निकल गए थे। अगले रोज अंधेरे मुंह फजर की नमाज अदा करने के लिए तरनताई जब उठकर अपने खेमे से बाहर आया तो दंग रह गया।
چاندنی رات میں اس کے خیمے کے باہر 3 لاشیں پڑی تھی اور اس کے خیمے سے ارد گرد پہرا دینے والے چوکس و چوکنے تھے۔ ترنتائی پہرا دینے والوں کے قریب آیا اور انہیں مخاطب کر کے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو مرے پڑے ہیں؟ اس پر ایک محافظ بول پڑا، امیر محترم، رات کی تاریکی میں یہ 3 اشخاص ہمارے لشکریوں اور مسلمانوں کے بیس میں ہمارے لشکر میں داخل ہوئے اور آپ پر حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ تینوں آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آپ کے خیمے سے دور ہی تھے کہ ان تینوں کو للکارتے ہوئے ہم نے ان سے متعلق جب دریافت کیا تو یہ ہمارے سوال کا جواب دینے کے بجائے خیمے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی اس حرکت سے ہم چوکس اور چوکنے تھے اور ان کے قریب آنے پر ان پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ امیر محترم، رات کی تاریکی میں خیموں کی اور سے ان تینوں حملہ آوروں پر ایسی تیر اندازی کی گئی کہ ہم تک پہنچنے سے قبل ہی یہ تینوں چھت کر زمین پر گر پڑے اور ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ایک تیر خیمے کے بالکل قریب مارا گیا۔ اس تیر کے ساتھ کپڑے میں بندھا ہوا ایک کاغذ ہے، میرے خیال میں اس میں آپ یا کسی اور کے نام پیغام ہے۔ اپنے محافظوں کے اس انکشاف پر ترنتائی چونک سا پڑا، پھر وہ دوبارہ بول پڑا، وہ تیر جس کے ساتھ کپڑے میں لپٹا ہوا پیغام تھا وہ کہاں ہے؟ اس پر ایک محافظ ایک طرف گیا اور تیر لے کر آیا اور وہ تیر اس نے ترنتائی کو تماتے ہوئے پھر انکشاف کیا، امیر محترم، وہ پیغام ویسے کا ویسا ہی کپڑے میں لپٹا ہوا تیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہم نے اسے اس احتیاط سے نہیں کھولا کہ شاید یہ کوئی اہم نوعیت کا پیغام آپ کے نام ہو، لہٰذا یہ پیغام ویسے کا ویسا ہی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ترنتائی نے جلدی جلدی اس پتلے سے کپڑے کو کھولا جو تیر کے ساتھ بندھا ہوا تھا، پھر گانٹ کی صورت میں کپڑے کے اندر جو پیغام تھا وہ نکالا۔ وہ طے کیا ہوا ایک کاغذ تھا۔ فضاؤں میں چونکہ ابھی تک تاریکی پھیلی ہوئی تھی لہٰذا ترنتائی اپنے خیمے کے اندر چلا گیا۔ خیمے میں جلتی مشعل کی روشنی میں اس نے کاغذ کی تہ کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ خط کسی لڑکی کی طرف سے تھا اور لکھا گیا تھا، امیر ترنتائی، جو لوگ آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں آپ کی جان کے درپے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان میں سے اکثر کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب ان میں سے صرف 5 باقی بچتے ہیں۔ اگر حالات نے میرا ساتھ دیا تو میں ان 5 کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر آپ کو آپ کے دشمنوں سے محفوظ کر دوں گی۔ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ میں کون ہوں۔ میں ایک بے بس اور مجبور لاچار لڑکی ہوں اور آپ کی مدد، آپ کی حفاظت کرنے کی پابند اور خوگر ہوں۔ ترنتائی تھوڑی دیر تک خط کے ان الفاظ کو غور سے دیکھتا رہا، ساتھ ہی ساتھ وہ عجیب سی انداز میں سوچتا بھی جا رہا تھا۔ پھر آپ ہی آپ ترنتائی بول اٹھا، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کیوں میری حفاظت کرنا چاہتی ہے اور کس نے تجھے میری حفاظت کا پابند اور خوگر بنا رکھا ہے، لیکن تو وہی ہے جس نے سوسا کے باہر مجھ پر حملہ آور ہونے والے باطنیوں پر تیر اندازی کی تھی اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے چٹانوں کی اوٹ سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گئی تھی۔ کاش میں جان سکتا کہ تو کون ہے، کاش مجھے یہ علم ہو جاتا کہ تو کن سرزمینوں کی طرف سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے۔ کاش میں یہ بھی جان سکتا کہ تیرا نام کیا ہے، تیرا مجھ سے کیا تعلق، کیا واسطہ، کیا رابطہ اور کیا ضابطہ ہے، اور میری کس نیکی کے صلے میں تو آپ سے آپ میری محافظ بن کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال رہی ہے۔ جہاں تک کہنے کے بعد ترنتائی خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ طے کر کے اپنے لباس میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے خیمے سے نکل گیا تھا۔ اسی روز صبح کے کھانے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ قہرہ کی طرف کوچ کیا تھا۔ راستے میں حسام الدین کو اس نے لشکر کے ساتھ سوسا میں چھوڑ کر سلطان باقی لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے قہرہ کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ ایک روز اولیاس صبح ہی صبح اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ دیوان خانے میں اس وقت آموس، رودا، سمیر اور سفتونہ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ وہ چاروں بھی کسی قدر سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اولیاس بکرا بکرا سا دیوان خانے میں داخل ہوا اور آموس کے قریب ہی ایک نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد آموس نے اسے مخاطب کیا، بزرگ اولیاس، جیسا کہ گزشتہ شام آپ نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ آدھی رات کی لگ بھگ قاہرہ میں داخل ہوں گے، تو مجھے امید تھی کہ سلطان کے ساتھ ترنتائی بھی قاہرہ میں داخل ہوگا، لہٰذا آج صبح ہی صبح میں ترنتائی کی حویلی میں گیا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا اور پھر اسے اپنے ساتھ یہاں لانا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہ رودا کی خواہش تھی، لیکن حویلی میں پہنچ کر مجھے مایوسی ہوئی۔
میرے محترم، حویلی میں اس وقت صرف ترنتائی کا خادم اور اس کی بیوی ہیں، ترنتائی نہیں ہے۔ میں نے جب ان دونوں میاں بیوی سے امیر ترنتائی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا، لہٰذا میں فکرمند اور پریشان سا واپس گھر آ گیا ہوں۔ آپ کو ترنتائی سے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ اس پر اولیاس نے جھکی ہوئی گردن سیدھی کی اور کہنے لگا، آموس میرے بیٹے، تمہارا اندازہ درست ہے، ترنتائی واقعی اپنی حویلی میں نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے ہونا چاہیے تھا۔ دیکھ آموس، نوبا کے عیسائی حکمران ڈیوڈ نے سلطان کی مملکت پر حملہ کر دیا ہے اور سرحدی علاقوں کو اس نے بری طرح پامال اور برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ خبر سلطان کو باطنیوں کا قلع کما کرنے کے بعد ملی تھی، لہٰذا نوبا کے حکمران ڈیوڈ سے نمٹنے کے لیے سلطان نے شمال سے کوچ کیا اور یقیناً آدھی رات کو قاہرہ میں داخل ہوئے، لیکن سلطان اپنی قصر میں نہیں گئے، نہ ہی ترنتائی اپنی حویلی میں آیا۔ امیر سیف الدین اور دوسرے سالار بھی اپنے گھروں کو نہیں گئے، بلکہ پورے کا پورا لشکر شہر سے باہر مستقر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں سے سلطان نے اپنے لیے خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر حاصل کیے۔ پھر فجر کی نماز قاہرہ سے باہر اپنی لشکرگاہ میں ادا کرنے کے بعد سلطان رکن الدین اپنے لشکر کے ساتھ نوبہ کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ امیر ترنتائی امیر سیف الدین بھی ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا جب صبح ہی صبح تم ترنتائی کی حویلی میں گئے تو یقیناً حویلی میں ترنتائی کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں دل کی بستی بھی عجیب بستی ہوتی ہے۔ اولیاس کے ان الفاظ نے رودا کے دل کی بستی پر بھی عجیب اثر کیا تھا۔ اس انکشاف سے لگتا تھا وہ سوز شمع گردش پروانہ سی بے رنگ و بے آب ہو کے رہ گئی تھی، اور وہ لڑکی جس نے دنیا میں بہاروں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا، شناسائے درد اور اسیر غم الفت دکھائی دے رہی تھی۔ امیر ترنتائی کے یوں بتائے بغیر اور ملے بغیر قاہرہ سے نوبہ کی طرف چلے جانے کے انکشاف نے رودا بیچاری کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ آموس بیچارہ بڑے غور سے رودا کو لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی حالت کو افسردگی و پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے دیوان خانے میں بوڑھے اولیاس کی آواز گونج گئی تھی، سنو میرے بچوں، ایک مجاہد کی زندگی بھی عجیب زندگی ہے۔ کبھی وہ ساحل نشان ناخذ اور منجدہاروں سے واقف مانجھی بن کر اپنی قوم کے سامنے آتا ہے، دم بدم پھیلتا، یم یم بکھرتا، کراں تا کراں فاصلوں کو لپیٹتا ہوا طوفان ثابت ہوتا ہے، اور اپنی قوم کی بھولی بسری یادوں، پگ پگ جلتے پاؤں اور چشمے اشک بار کو اپنی جرات مندی، اپنی دلیری اور شجاعت سے خوشیاں ہی خوشیاں بخشتا چلا جاتا ہے۔ اپنے نانا اولیاس کی اس گفتگو سے رودا نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھال لیا تھا۔ پھر وہ اپنے باپ آموس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اے میرے باپ، مجاہد کرنوں کی باغ تامے دھرتی کے رکھوالے اور تپتے رن کی زمین کی جرتوں کے امین ہوتے ہیں۔ مجاہد اپنی ملت کے لیے فصیل شہر اور اس کے مفاد کے پاسبان ہوتے ہیں۔ رودا کی اس بدلتی ہوئی حالت پر اس کا باپ آموس بھی کسی قدر خوش اور پرسکون ہو گیا تھا۔ پھر وہ بول پڑا، رودا میری بیٹی، اگر تیرے یہ خیال ہیں تو سن رکھو، مجھے بھی ترنتائی سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں۔ میں تو تمہاری حالت دیکھتے ہوئے شکوہ شکایت کرنے لگا تھا، ورنہ قسم اور داؤد کی امیر ترنتائی نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے منصب کا یہی تقاضا ہے، اور اس نے یقیناً ان تقاضوں کو پورا کر کے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے۔ آموس کی اس گفتگو پر رودا مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں ابھی کھانا تیار کر کے لاتی ہوں۔ سفتونہ بھی اس کے ساتھ باہر نکل گئی تھی، جبکہ اولیاس، آموس اور سمیر دیوان خانے میں ہی بیٹھ کر باہم گفتگو کرنے لگے تھے۔ سلطان رکن الدین اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے اپنی سلطنت کی جنوبی سرحدوں کے اندر اس جگہ تک جا پہنچا تھا جہاں نوبہ کا نصرانی حکمران ڈیوڈ اپنی کارروائی میں مصروف تھا۔ ڈیوڈ کو جب علم ہوا کہ مسلمانوں کا سلطان رکن الدین ایک لشکر لے کر اس کی سرکوبی کے لیے جنوب کی طرف سفر کر رہا ہے، تو اس نے سلطان رکن الدین کی سلطنت کے ایک صحرائی حصے میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ سلطان کی طلاع گر دستے اور مخبر بھی نوبہ کے نصرانی حکمران ڈیوڈ کے متعلق لمحہ لمحہ کی معلومات فراہم کر رہے تھے، لہٰذا سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ڈیوڈ کے سامنے آنے میں تاخیر نہ کی، اور جس جگہ ڈیوڈ اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا، سلطان نے بھی اس کے سامنے آ کر پڑاؤ کر لیا تھا۔ صحرا کے اندر 2 دن تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے۔ ڈیوڈ نہ جانے کن خدشات کے تحت خود جنگ کے لیے صفیں درست کرنے کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف سلطان رکن الدین بھی خاموش تھا،
اس لیے کہ وہ جنگ کی ابتدا سے پہلے تھکے ماندے اپنی لشکریوں کو زیادہ سے زیادہ آرام مہیا کرنا چاہتا تھا۔ پھر تیسرے روز جب نوبہ کے حکمران ڈیوڈ نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی لشکر کی صفیں درست کرنی شروع کی تو سلطان بھی اپنی لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد اس کے سامنے صف آرا ہو گیا تھا۔ سلطان نے اپنی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور وہ لشکر کے وسطی حصے میں رہا۔ دائیں جانب امیر سیف الدین کو اس کے لشکر کے حصے کے لشکر کے ساتھ رکھا گیا تھا اور بائیں پہلو پر ترنتائی کو اس کے تحت کام کرنے والے لشکر کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا۔ اس طرح اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد سلطان رکن الدین اپنے گھوڑے پر سوار دشمن کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھا۔